ریلیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ملے گا میری والدہ کو۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہم اس لیے آئے تھے کہ ان کا نوٹیفکیشن رکوایا جائے اور لاہور ہائی کورٹ سے ہمیں ڈائریکشن ملے الیکشن کمیشن کے لیے جی کہ اس کا آڈٹ کریں، اس کی باقاعدہ انسپیکشن ہونی چاہیے۔ اور ہمیں دلی خوشی ہے کہ خواجہ آصف نے یہ جو حرکت کی ہے 70,000 ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے، بنیادی طور پہ خواجہ آصف پچھلے 3 الیکشن ہار چکا ہے۔ 3 الیکشن ہار گیا ہے۔ سنیں ذرا، دیکھیں 2013 کا الیکشن آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جو 4 حلقے اس وقت عمران خان صاحب نے مانگے تھے، اس میں ایک سیالکوٹ کا یہی حلقہ تھا، اور جب یہ کھلا تھا سپریم کورٹ کے کہنے پہ تو دھاندلی تھی اس میں، لیکن وہ ٹرنیور مکمل کر کے پھر 2018 میں آپ کو یاد ہے مشہور زمانہ ٹیلی فون کال، خود جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ وہ میں تھا جس نے الیکشن کی رات خواجہ آصف کو جتوایا، انہوں نے مجھے کال کی اور میں کہا خواجہ صاحب فکر نہ کرو، آپ پھر الیکشن جیت گئے تھے اگلے دن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور باجوہ صاحب نے اعتراف کیا کہ خواجہ آصف نے 2018 کا الیکشن بھی مجھے کال کر کے کلیئر کیا۔ اب جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو، جو میڈیا ہاؤسز آپ کے چینل رزلٹ دکھا رہے تھے، ہم اس پہ کھڑے ہیں۔ خواجہ آصف کو ہمارا چیلنج ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ جائے، کسی بھی فورم پہ بیٹھ جائے، 358 پولنگ سٹیشنز میں سے صرف 4 پولنگ سٹیشنز تھے جو خواجہ آصف نے جیتے، اور جو 354 پولنگ سٹیشن خواجہ آصف ہارا ہے اس میں اس کا اپنے گھر کا فارم 45 موجود ہیں، وہ ہمارے وکلا یہاں بھی لے کے آئے ہیں اور الیکشن کمیشن میں بھی لے کے گئے ہیں۔ جدھر خواجہ آصف رہتا ہے سیالکوٹ میں کنٹونمنٹ کے ایریے میں، وہاں وہ میری والدہ سے تقریباً 350 ووٹوں سے ہارا ہے۔ پھر میری والدہ کا اور خواجہ آصف کا جو آبائی محلہ ہے وہ سیم ہے، کنٹونمنٹ سے بھی ہارے ہیں ماشاءاللہ، اور کشمیری محلہ جہاں ہمارا آبائی محلہ ہے وہاں سے آ رہے ہیں، سب جگہ سے آ رہے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی خواجہ آصف کو اپنی 40 سالہ سیاست کو داغدار اس طرح کر کے لیگیسی حرام کرنے؟ ایک نہتی عورت نکلی، نہ ان کو انہوں نے کوئی الیکشن ہال کھولنے دیا، نہ کوئی جلسہ کرنے دیا، نہ کوئی کارنر میٹنگ کرنے دی، نہ پولنگ بوتھ لگنے دیا میرے ماں کے، نہ ہی آپ کوئی پوسٹر کوئی بینر، اس کے باوجود انتخابی نشان میں بھی نہیں تھا، میں کہاں کمپین میں نکلا ہوں؟ میں یہی تو سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایک نہتی عورت نکلی، ہم یہاں آئے ہیں ماں بیٹا کہ کان کھول کے سن لو خواجہ آصف، ہم ماں بیٹا یہاں آئے ہیں 5.5 لاکھ ووٹرز کو انصاف دلانا۔ سیالکوٹ کے ووٹرز کی تہذیب کی گئی ہے، سیالکوٹ کے ووٹرز کی توہین کی گئی ہے، انصاف لیں گے، انصاف ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے، خدا را جتنے بھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میری یہ آواز، میرا یہ سوال، میرا یہ پیغام آپ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب تک پہنچائیں۔ وہ یہ کہ 2021 میں آپ کو یاد ہے ڈسکا الیکشن، دھند کی باتیں ہوتی تھی، تب سیالکوٹ کی بیٹی نوشین افتخار کو انصاف دیا اسی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے۔ اسی قابل احترام چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے رات کو 3 بجے چیف سیکرٹری پنجاب IG پنجاب کو مراسلہ جاری کیا رزلٹ روک دیں، RO پہنچے، یہاں 20 پولنگ سٹیشن تھے۔ اس مرتبہ خواجہ آصف نے کس کو فون کیا جتوانے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو آپ کو آپ بھائی صاحب بتائیں گے۔ بہرحال 4-5 دن گزر چکے ہیں، خواجہ آصف کی طرف سے یا اس کی ٹیم کی طرف سے ایک فارم 45 سامنے نہیں آیا۔ ہم پبلک کر چکے ہیں، ہم میڈیا کو دے چکے ہیں۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو یہ امتحان ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا۔ 25 کروڑ لوگ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر سیالکوٹ کی ایک بیٹی جو کہ نون لیگ سے جس کا تعلق تھا، نوشین افتخار کا، اس کو انصاف دے سکتے ہیں، اس کا الیکشن سیٹ اسائیڈ کر کے دوبارہ پول کروا سکتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر صاحب میں پاکستان کے سارے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ میری ماں کے حلقے N71 کا دوبارہ پول کروا دیں، میں دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اپنی ماں کا وہاں تیار ہوں۔ بے شک نون لیگ کی حکومت قائم کر دیں پنجاب میں مرکز میں، اس میں الیکشن لڑیں گے، لیکن خدا را 5.5 لاکھ ووٹر کی توہین نہ کریں، مذاق نہ بنائیں اس چیز کو۔ لیکن جو کنڈکٹ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا، آپ مطمئن ہیں کہ آپ کو انصاف؟ یہ دیکھیں آج 4 بجے وہاں ہماری پٹیشن لگی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، ہاں الیکشن کمیشن میں، اور مجھے خوشی ہے
کہ 2021 میں جو سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنا فیصلہ سیالکوٹ ڈسکا الیکشن میں دیا تھا، اب میں، میری ماں، یہ قوم دیکھے گی کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کیا اسی سیالکوٹ کی ایک ماں آج ان کے وہاں الیکشن کمیشن میں جا رہی ہے 4 بجے، اس کے ساتھ انصاف کریں گے؟ عثمان بھائی، آپ کی آج کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ سیاست میں قدم رکھ دیا ہے۔ میرے سیاست میں صحیح پوچھے نا تو سیاست میں مجھے میری ماں نے فارغ کر دی ہے۔ میری ماں ماشاءاللہ اتنا پیار لوگ کر رہے ہیں، میں نے خود ووٹ اپنی ماں کو دیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میری والدہ کے آنے کے بعد میری کوئی گنجائش ہے۔ جب کبھی فیصلہ کروں گا، میرا کوئی موڈ نہیں ہے، کوئی میں سیاست میں آنا چاہتا، میں بطور ایک ووٹر اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور دوسرا میں نے سیالکوٹ کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، میں نے ان 5.5 لاکھ ووٹر سے وعدہ کیا کہ میں ان کا وکیل بن کے دکھاؤں گا، میں ان کا ترجمان بن کے دکھاؤں گا، میں ان کا سپوکس پرسن بن کے بتاؤں گا۔ اس لیے دیکھیں جس طرح کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آگے تو کوئی ووٹ ڈالنے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ فارم 45 جو الیکشن لاز کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے چینلز نے رات کو 99% ووٹ کے اوپر 1,31,000 ریانہ ڈار، 82,000 خواجہ آصف، اور پتہ کیا چلتا ہے جی رزلٹ ہی ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کروڑوں لوگ ووٹ ڈالنے نکلیں تو پھر انصاف کرنا ہوگا، پھر وہ تمام۔ آپ کے خیال میں پورے پنجاب میں نون لیگ نے کتنی سیٹیں لی ہوں گی؟ دیکھیں نون لیگ نے مجھ سے اگر پوچھیں تو میاں صاحب اگر قوم کے سامنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے 10 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھی، 10 سے زیادہ سیٹیں نہیں تھی، آپ کیوں سمجھتے ہیں وکٹری